الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور درود و سلام آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ آج انشاءاللہ درس قرآن کا آغاز سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 سے ہوگا۔ پچھلے درس کا اختتام اس آیت کریمہ پر ہوا کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم، حضرت نوح، آل ابراہیم اور آل عمران ان تمام لوگوں کے متعلق ذکر کیا کہ ہم نے ان کو جہان والوں پر چن لیا، یعنی ان کو اعلیٰ منصب عطا فرمایا، ان میں نبوت کو رکھا ہے۔ تو یہ جو آل عمران ہے، بس اب آل عمران کی ہی فضیلت کا ذکر ہے۔ یہ عمران اصل میں تاریخ میں دو شخصیات گزری ہیں جو کہ بڑے مشہور ہیں۔ مورخین نے یہ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا، اور حضرت مریم علیہ السلام جو کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں، ان کے والد کا نام بھی عمران تھا، اور ان دونوں شخصیات میں تقریباً 1000 سال کا فرق ہے۔ تو یہاں پر جس عمران کے متعلق بات کی گئی ہے، یہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی۔ یہ حضرت عمران اور حضرت زکریا یہ دونوں آپس میں ہم زلف تھے، اور حضرت عمران کے پاس بھی ایک عرصے تک، ایک اچھی عمر تک اولاد نہیں تھی۔ تو ان کی زوجہ نے، حضرت عمران کی زوجہ نے یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، اگر تو مجھے اولاد دے تو میں یہ نظر مانتی ہوں کہ میں اس اولاد کو تیری عبادت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اسی کے متعلق قرآن کریم نے یہاں پر ذکر کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ اور یاد کرو جب عمران کی بیوی نے عرض کی، ربی انی نذرت لک، اے میرے رب میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں، ما فی بطنی، کہ جو میرے پیٹ میں جو اولاد ہے، محررن فتقبل منی، وہ خاص تیرے لیے آزاد ہے، یعنی میں تجھے وقف کرتی ہوں۔ انک انت السمیع العلیم، تو مجھ سے یہ قبول کر لے، بے شک تو ہی سننے والا، جاننے والا ہے۔ ان کا خاندان بہت اعلیٰ تھا، اور ان کے یہاں یہ طریقہ کار بھی رائج تھا کہ یہ اپنی اولاد کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے۔ کچھ لوگ اپنی زندگی بیت المقدس میں اللہ کے دین کے لیے، بیت المقدس کی خدمت کے لیے، تبلیغ دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لیا کرتے تھے، اور یہی طریقہ کار تھا۔ تو اسی کی انہوں نے نظر مانی، اور ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا عطا فرمائے، کیونکہ اس دور میں اس طرح ایک خواتین یا لڑکی وہ وقف نہیں ہو سکتی تھی، ایک عورت کے لیے اجازت نہیں تھی کہ وہ بیت المقدس میں اپنا حجرہ بنا لے، وہیں پہ زندگی گزارے۔ اپنی دیگر جو ایک اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ ناپاکی کا سلسلہ رکھا ہے، اس وجہ سے، اور جو دیگر آزار ہیں، اور پھر ایک عام زندگی میں باہر مردوں کے ساتھ کسی جگہ پر قیام کرنا، تو ان آزار کی وجہ سے عورت کی ان کے دل میں خواہش نہیں تھی، بلکہ ان کے دل میں ایک لڑکے کی خواہش تھی کہ وہ لڑکا ہو جو کہ اللہ کے دین کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا مرضی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لڑکی عطا فرمائی۔ آگے فرمایا فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى، پھر جب عمران کی بیوی نے بچی کو جنم دیا تو اس نے کہا، اے میرے رب، ربی انی وضعتها انثى، میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے، یعنی یہ افسردہ ہوئی، اور یہ افسردہ اس بنا پر نہیں ہوئی کہ لڑکے کی جگہ لڑکی پیدا ہوئی، بلکہ افسردہ اس بنا پر تھی کہ اب جب لڑکی پیدا ہوئی ہے تو لڑکی کو میں کیسے دین کے لیے بیت المقدس میں کی دیکھ بھال، اس کی خدمت کے لیے میں وقف کر سکوں گی۔ تو اس بنا پر وہ افسردہ ہوئیں۔ اللہ نے فرمایا واللہ اعلم بما وضعت، حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے جو اس نے جنا، ولیس الذکر کالانثی، اور پھر اللہ نے فرمایا اور وہ لڑکا جس کی خواہش تھی اس لڑکی جیسا نہیں جو اسے عطا کی گئی ہے۔ وہ لڑکا، ولیس الذکر، وہ لڑکا ویسا نہیں ہو سکتا کالانثی، جیسی وہ لڑکی ہے، یعنی جیسے لڑکے کی خواہش تھی وہ جو لڑکی ہم نے دی ہے اس سے اس کا کوئی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر وقت نے بتایا کہ وہ لڑکی کہ جسے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، وہ اپنے وقت کے تمام جہان والوں پر سب سے افضل عورت بنی، اللہ کی نیک ولیہ بنی، اور پھر اس کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ آگے فرمایا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَا، اور اب یہ واپس حضرت عمران کی بیوی یعنی حضرت مریم کی والدہ کا قول شروع ہو رہا ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا ہے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور میں اسے وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یعنی میں اس اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی ہوں، اللہ سے انہوں نے دعا مانگی کہ میں اسے اور اس کی اولاد کے کو شیطان مردود کی شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں کہ اے اللہ تو ان کو ہدایت عطا فرما، تو انہیں نیک توفیق عطا فرما۔ تو یہاں پر چند باتیں معلوم ہوئی۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے لیے یہ نیت کرنا کہ اپنی اولاد کو اللہ کے دین کے لیے وقف کرنا، یہ بھی ہمارے انبیاء اور بزرگان دین اور اولیاء کا طریقہ کار ہے، اور یہ بالکل آج بھی ہو سکتا ہے۔ جتنا دین آج پسپا ہے، جتنا علماء اور مفتیان کرام کی کمی ہے، جتنا مجاہدین کی اگر کسی ملک میں جہاں پر جہاد ہے اور جہاں پر ایک جنگ کا علم ہے وہاں پہ مجاہدین کی کمی ہے، تو یہ بالکل ہونا چاہیے کہ ماں باپ یہ نیت کریں کہ اے اللہ تو ہمیں اگر اولاد دے تو ہم اپنی اس اولاد کو دین کے لیے وقف کریں گے۔ آج اگر ایک شہری زندگی کے جہاں پہ امن قائم ہے اور مسلمان بستے ہیں تو یہ بالکل ہونا چاہیے کہ جب ہر گھرانے میں، ہر خاندان میں ایک ڈاکٹر، انجینئر، ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، ایک لائر اس موجود ہے، مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو پھر ہر خاندان میں، ہر گھر میں چاہیے کہ جہاں 2 بیٹے ہوں، 3 بیٹے ہوں، وہاں پہ ماں باپ یہ نیت کریں کہ ہم اس ایک بیٹے کو دین کے لیے وقف کریں گے، اسے دین کی تعلیم دلوائیں گے، اسے ایک بہترین عالم یا مفتی بنائیں گے، اور ہم اسے سپورٹ کریں گے تاکہ یہ خالصتاً دین کا کام کر سکے، اس کی مدد کر سکے۔ اس چیز کی شدت سے ضرورت ہے۔ تو ایک بات تو یہ پتا چلی کہ یہ ایک بڑی احسن نیت ہے۔ دوسری بات یہ پتا چلی کہ اگر انسان اچھی نیت کی بنا پر اگر افسردہ ہو تو اس میں کوئی بات غلط نہیں، بلکہ یہ ایک فطرت کا تقاضا ہے۔ ہمارے معاشرے میں 2 ایکسٹریمز ہیں۔ ایک تو وہ ایکسٹریم ہے کہ جو ہمیں مشرکین سے ملاتا ہے، جو ایک ہندوانہ سوچ جو ہمارے اندر آ چکی ہے کہ بیٹیاں جو ہیں وہ شرمساری کا باعث بنتی ہیں، آر کا باعث بنتی ہیں، وہ بڑھاپے میں سہارا نہیں بن پاتی، اور انسان صرف بیٹے کی خواہش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ منہ سے چاہے کوئی کچھ بھی کہتا رہے، لیکن آج بھی خاندانوں میں اگر کسی کی 2 یا 3 بیٹیاں ہوں تو لوگ آ کر اس طرح خوشی سے نہیں ملتے بلکہ دلاسا دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا بھی دے گا۔ لیکن وہی اگر کسی کے پاس 2-3 بیٹے آئیں تو کوئی آ کر یہ نہیں کہتا، نہ غم کا اظہار نہیں کرتا کہ تمہیں اللہ بیٹی بھی دے گا۔ تو یہ جو اس طرح کے ایٹیٹیوڈز ہیں، اور پھر ہمارے گھروں میں خواتین کے رویے، ان کے اسٹیٹمنٹس، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی تک شریعت کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کو نہیں ڈھالا، ابھی تک ہم اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہیں، بلکہ اب تک ہمیں بیٹا ہی چاہیے، اور ہم بیٹی سے بچنا چاہتے ہیں اپنے جہیز کی لعنت کی وجہ سے، دیگر جو ہماری زندگیاں ہیں اس کی بنا پر، لیکن بہرحال اب تک ہماری یہی خواہش ہے۔ لیکن جو دوسرا ایکسٹریم ہے کہ جو فیمنسٹ ہیں، کہ اگر انسان کسی بھی وجہ سے بیٹے کی خواہش رکھے یا بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دے تو وہ فوراً اس بات کا مقابلہ کرتے ہیں کہ شاید یہ بہت ہی گرا ہوا شخص ہے اور یہ بیٹے کو ترجیح دیتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں یہاں پر ایک فطرت بتائی گئی کہ ایک اللہ کے ولی کی زوجہ اور ایک بڑے اعلیٰ خاندان کی خاتون اس بات پر افسردہ ہوئیں کیونکہ ان کی خواہش یہ تھی کہ اگر بیٹا ہوتا تو وہ دین کے لیے وقف کر کے عبادات بہت زبردست طریقے سے کر پاتا۔ لیکن پھر ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لڑکا ہو یا لڑکی، اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کے نصیب میں اعلیٰ مقام لکھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کے نصیب میں، اگر کسی کے حصے میں دین کا اعلیٰ کام رکھ دیا ہے، تو اب چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، اللہ تعالیٰ اس سے وہ کام لے لیتا ہے۔ تو آگے فرمایا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، تو اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول کیا اور اسے خوب پروان چڑھایا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور زکریا کو اس کا نگہبان بنا دیا۔ اب انہوں نے اپنی بچی کو بیت المقدس لے گئے اور وہاں پر کہا کہ ہم اس کو اب وقف کرتے ہیں اور یہ یہیں پہ عبادت کرے۔ اس وقت وہاں پر بڑے بہترین علماء موجود تھے جو بیت المقدس کا خیال رکھتے تھے۔ حضرت زکریا جو اللہ کے نبی بھی تھے اور بیت المقدس میں
بہت بلند مقام بھی رکھتے تھے، آپ کے پاس بیت المقدس کی چابیاں بھی ہوا کرتی تھیں، اور بہت سے کام آپ کے ہی زیر نگرانی ہوا کرتے تھے، اور حضرت زکریہ حضرت مریم کے خالو ہوتے تھے رشتے میں۔ تو وہاں پر انہوں نے علماء خوش ہوئے، کیونکہ یہ جو حضرت مریم کا خاندان تھا یہ بھی بڑا اعلیٰ خاندان تھا، اور علماء کو اس بات پر اعزاز محسوس ہوا کہ ہم اس بچی کی کفالت کریں، اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، خالصتاً اللہ تعالیٰ کے دین میں حصہ ڈالے۔ تو اس میں ان کے درمیان ہر ایک نے خواہش کا اظہار کیا کہ ہم اس کی کفالت کریں۔ حضرت زکریا نے کہا کہ میں اس رشتے میں بھی قریب ہوں، میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن پھر بہرحال قرآ ڈلا، اور قرآ کا ذکر ابھی آگے آیت میں ہے، اور اس قرآن دازی میں حضرت زکریا علیہ السلام ان کا نام آ گیا، اور پھر حضرت مریم علیہ السلام حضرت زکریا کی کفالت میں آ گئی۔ اور اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کو ایک حصہ دے دیا گیا، اس کا محراب کے طور پر ذکر ہے۔ محراب اس مقام کو کہتے ہیں کہ ایک لیول گراؤنڈ سے کچھ اوپر ایک مخصوص مقام ہو، اور خاص طور پہ جب یہ مسجد کے اعتبار سے بات کی جائے تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ مسجد میں ہی ایک مخصوص مقام کہ جس پر انسان ایک چھوٹا سا حجرہ نما ہو، جس پہ سیڑھیوں سے چڑھا جائے اور جہاں پر انسان عبادت کرے۔ تو اب آگے یہاں پر حضرت مریم علیہ السلام جو کہ نہ نبی تھیں، وہ اللہ کی ولیہ تھیں، ان کی ایک کرامت کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب کبھی زکریہ اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے، وجد عندہا رزقا، تو اس کے پاس پھل پاتے۔ قال یا مریم انا لک ھذا، تو سوال کیا اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، انہوں نے جواب دیا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے پاس جاتے تو بے موسم کا پھل ملتا۔ آپ اسے اس طرح سمجھیں کہ آپ پاکستان میں اگر سردی کے موسم میں نومبر دسمبر جنوری میں کسی کے پاس جائیں اور اس کے پاس آپ دیکھیں کہ بڑے بہترین آم موجود ہیں، اور وہ آم جو آپ کو شدید گرمیوں میں ہی میسر آتے ہیں، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے پھل موجود ہوتے، اور حضرت زکریا جو کہ اللہ کے نبی ہیں، آپ نے سوال کیا کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ تو حضرت مریم نے کہا کہ یہ تو اللہ کی جانب سے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں سے علماء اہل سنت نے اس بات کا استدلال کیا کہ اولیاء اللہ کے لیے کرامت کا صدور جب نبی کے لیے کوئی خرق عادت فعل ہو، یعنی ایسا کام کہ جو عادتاً نہ ہوتا ہو، جس کا ہونا تقریباً ناممکن سا ہو، جو عقل جس کو دیکھ کر عقل حیران ہو جائے، تو جب ایسا کوئی کام ہو اور وہ نبی سے صادر ہو تو اسے کہتے ہیں معجزہ۔ اور ایسا ہی اگر کام کسی ولی سے ثابت ہو تو اسے کہتے ہیں کرامت۔ تو یہ حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت تھی کہ آپ کے پاس بے موسم کے پھل موجود تھے۔ اور آج بعض ایسے لوگ جو ان کرامتوں کا انکار کرتے ہیں، اس کرامت کا تو انکار نہیں کر سکتے کیونکہ قرآن کا انکار ممکن نہیں، ورنہ تو سب کے سامنے وہ ظاہر ہو جائیں گے، لیکن اس کے جو قرآن کے علاوہ ہے تمام اولیاء کی کرامات کا انکار کر دیتے ہیں، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ اگر ایک ولی کے لیے یہ کرامت موجود ہے کہ مثلا اسے حضور کی زیارت ہوتی تھی ہر مہینے، یا وہ یہ کام کرنے پر قادر تھا، تو اس کا مقابلہ کرواتے ہیں صحابہ سے کہ بتاؤ صحابہ کی زندگی میں کرامت کیوں نہیں تھی؟ صحابہ تو سب زیادہ افضل تھے، صحابہ تو نبی سے زیادہ قریب تھے، تو صحابہ کا یہ معمول کیوں نہیں تھا؟ آپ بتائیں کہ اگر یہی لاجک ہو تو پھر آپ قرآن کریم کے متعلق کیا کہیں گے کہ حضرت مریم علیہ السلام نبی نہیں ہے؟ عورت نبی نہیں ہوتی، نبی صرف مرد ہوتا ہے۔ آپ ولی ہیں، آپ ولیہ ہیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کرامت کو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس اتارا، اور حضرت زکریا علیہ السلام آ کر سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کرامت صادر حضرت مریم علیہ السلام کے پاس ہو رہی ہے، جو کہ ظاہر ہے ایک ولیہ ہے اور نبی سے درجے میں کم ہے۔ تو یہ جو ایک لاجک دی جاتی ہے اولیاء اللہ کی کرامات کا انکار کرنے کے لیے، یہ بالکل بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ولی سے کرامت ظاہر ہوتی ہے، یہ آیت کریمہ اس پر واضح ثبوت ہے۔ اللہ کا ولی کرامت دکھا سکتا ہے اگر وہ کبھی چاہے تو کوئی چیز زندہ کر دے۔ ابھی آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آئے گا، وہ ایک غیر معمولی فعل کر دے
اللہ کے اولیاء سے ثابت ہے کہ انہوں نے پانی پر چل کے دکھایا، یا اس طرح کی جتنی روایات ہیں، آپ اسے اگر صرف اس بنیاد پر ریجیکٹ کر دیں کہ پھر یہ فعل کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے، کسی نبی سے کر کے دکھاؤ، تو یہ قرآن کی آیت اس بات پر دلیل ہے کہ یہ ممکن ہے۔ اور جہاں تک دوسری بات ہے، یہ ممکن ہے کہ بہت سی ایسی روایات ہیں اولیاء اللہ کی کرامات کے متعلق جو من گھڑت ہیں، جس میں بہت زیادہ مبالغہ آرائی ہے، یہ بالکل ایسا موجود ہے، لیکن اس کا سرے سے یہ مطلب نہیں کہ جتنی کرامات علماء اہل سنت بیان کرتے ہیں وہ سب کی سب جھوٹ ہیں، اور ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت اس بارے میں واضح ظاہر ہے۔ اب جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ ملاحظہ کیا کہ حضرت مریم کے پاس بے موسم کے پھل موجود ہیں، تو آپ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ کی عمر تقریباً 100-120 سال کے درمیان تھی، اور آپ کی زوجہ کی عمر تقریباً 80-90 سال کے درمیان تھی۔ آپ کے دل میں اچانک، اور آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، آپ کے دل میں اچانک خواہش پیدا ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ اس محراب میں، اس بند کمرے میں، ایک تالے لگے ہوئی مقام پر اللہ تعالیٰ بے موسم کے پھل اتار سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی پھل عطا کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اولاد دے سکتا ہے۔ تو آپ نے اسی مقام پر اللہ سے دعا مانگی، اور ہنالک دعا زکریا، وہیں اسی مقام پر، یہاں سے بھی علماء نے استدلال کیا کہ جس مقام پر اللہ کی رحمت کا نزول ہو، اس مقام پر دعا مانگنے کی زیادہ فضیلت ہے، کیونکہ زیادہ اس مقام پر دعا قبول ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کعبۃ اللہ، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اولیاء اللہ کے مزارات، ان مقامات پر کہ جہاں سے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا ثابت ہے، وہ مقامات مکہ مدینہ میں، کہ جہاں پر آپ سے روایات ہیں، آپ سے واقعات وابستہ ہیں، ان مقامات پر دعا مانگنا یہ زیادہ افضل ہے، اور یہ اس پہ قبولیت کے زیادہ امکانات ہیں۔ تو اس لفظ سے بھی ہمیں حضرت زکریا علیہ السلام دیکھیں، حضرت مریم سے ملتے، پھر اپنے محراب پر یا کہیں اور مقام پر جا کے آپ دعا مانگتے، لیکن آپ نے وہیں پر دعا مانگی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی۔ قال ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، عرض کی اے میرے رب، مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، تو فرشتوں نے اسے پکار کر کہا جبکہ وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتے آئے اور انہوں نے پکار کر کہا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کا نام بھی قرآن میں تجویز فرما دیا، اور اسی نام سے خوشخبری عطا فرمائی حضرت زکریا کو۔ مصدقم، یہ اب روایات، اب یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی اوصاف ذکر ہو رہے ہیں جو ملائکہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتا ہے ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا، مصدقم بکلمۃ من اللہ، جو اللہ کی طرف کے ایک کلمے کی تصدیق کرے گا۔ یہ کلمہ کون ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، کہ جنہیں کلمۃ اللہ کہا گیا۔ کلمۃ اللہ اس لیے کہا گیا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا، یا اللہ تعالیٰ نے بس چاہا، اور حضرت مریم علیہ السلام کو حمل ٹھہر گیا۔ چونکہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے حضرت عیسیٰ کو کلمت اللہ کہا گیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام میں عمر میں صرف 6 ماہ یا اس سے بھی کم فرق ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی نبوت کا دعویٰ کیا تو سب سے پہلے تصدیق کرنے والے، آپ کو سپورٹ کرنے والے حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بشارت دی، اور سب سے پہلا وصف یہ بتایا کہ یہ جو یحییٰ آئیں گے مصدقم بکلمۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف کے ایک کلمے کی تصدیق کرے گا۔ وَسَيِّدًا، اور وہ سردار ہوگا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سرداری عطا فرمائی۔ وَحُصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا ہوگا۔ حصور یہ ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ وہ قوت رکھتا ہو، اس کے اندر صلاحیت ہو، لیکن وہ خود عورتوں سے دور رہنا پسند کرے اور بہت نیکوکار ہو۔ وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور صالحین میں سے ایک نبی ہوگا۔ یعنی پیدائش سے پہلے ہی بشارت میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کر دیا کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا، وہ حضرت عیسیٰ کی تصدیق کرے گا، وہ عورتوں سے دور رہے گا، اللہ تعالیٰ اسے سردار بنائے گا، اور وہ صالحین میں سے ایک نبی ہوگا، یعنی پیدائشی نبوت کا اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا۔
اب حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا تو قبول ہو گئی اور ملائکہ نے خبر بھی دے دی، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوا یہ ہوگا کیسے؟ کیا ان کی جو بیوی جو بہت بڑی عمر کو پہنچ چکی ہے اور اب وہ بانجھ ہو چکی ہے، کیا اس کا بانجھ پن دور ہو جائے گا، یا وہ نوجوان ہو جائیں گے پھر ایسا ہوگا؟ تو یہ کیسے ہوگا؟ اس بات پر شبہ نہیں تھا کہ اب اولاد ملے گی، بلکہ اب یہ تجسس تھا کہ یہ جو اولاد کا حصول ہے یہ کیسے ممکن ہوگا ظاہری اعتبار سے۔ اس لیے فرمایا قال ربی ان یکون لی غلام، عرض کی اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا، حالانکہ پہلے خود دعا کی۔ وقد بلغنی الکبر وامرأتی آکر، حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ نے فرمایا اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے کرتا ہے، یعنی اللہ اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ مرد جوان ہو، عورت جوان ہو، تندرست ہو، حمل اٹھانے کی صلاحیت رکھتی ہو تبھی بچہ پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے حضرت مریم علیہ السلام میں بغیر باپ کے حمل کو ٹھہرا دیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام جو بہت بوڑھے تھے اور آپ کی بیگم بھی بوڑھی تھی اور بانجھ ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی کیفیت میں اولاد عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ وَقَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو بس اگر کوئی بے اولاد ہے، وہ اولاد کا خواہش مند ہے، تو اسے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ قرآن اسے درس دیتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خلوص دل سے دعا مانگی، حالانکہ ظاہری اعتبار سے جو کرائم تھے وہ بالکل اولاد کے موافق نہیں تھے۔ ایک شخص جو شاید 100 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہو اور اس کی بیوی 80 سال کے قریب ہو، ظاہری اعتبار سے شاید ایسا جوڑا وہ اولاد کی دعا کرنا بھی چھوڑ دے کہ اب ممکن نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جیسے چاہے کرتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیا، اب حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ تو میرے لیے ایک نشانی مقرر کر دے تاکہ میں پھر تیری خوب عبادت کروں کہ مجھے یہ اولاد کب ہوگی۔ قال رب اجعل لی آیا، اے میرے رب میرے لیے نشانی مقرر فرما دے۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، اللہ نے فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے صرف اشارے سے بات چیت کر سکو گے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ یعنی نشانی یہ مقرر کر دی کہ تمہاری زبان رک جائے گی، تم لوگوں سے کلام نہیں کر سکو گے 3 دن تک۔ اور جب ایسا ہوا تو واقعتاً حضرت زکریا علیہ السلام نے صرف اشاروں سے لوگوں سے بات چیت کی، حالانکہ یہ علماء نے لکھا کہ تسبیح اور اللہ کے ذکر کے لیے آپ کی زبان ابھی بھی رواں تھی، لیکن یہ اللہ کی جانب سے ایک نشانی تھی کہ لوگوں سے وہ کلام نہیں کر سکے، اور اللہ نے فرمایا کہ بس اب اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ یعنی جب اللہ کی طرف سے تمہیں یہ رحمت مل چکی ہے تو اب اس کی شکر گزاری میں تم مگن ہو جاؤ اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرتے رہو، اس کا ذکر کرتے رہو، صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو، کیونکہ یہی اس کا حق ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا اور تمہیں خوب پاکیزہ کر دیا اور تمہیں سارے جہان کی عورتوں پر منتخب کر لیا۔ اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو بہت بلند و بالا مقام عطا فرمایا، آپ کو پاکیزہ بنایا، آپ نے ساری زندگی بیت المقدس میں عبادت کی، آپ کو اس بات کے لیے چن لیا کہ آپ نے اپنی زندگی کو دین کے لیے وقف کر دیا، آپ کے پاس بے موسم کے پھل آتے، آپ سے ملائکہ آ کر کلام کرتے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم پیغمبر کو آپ کے بطن میں رکھ دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان تمام شرفوں کے لیے، ان تمام مناسب کے لیے چن لیا۔ وَاصْطَفَاكِ عَلَى النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں سارے جہان کی عورتوں پر منتخب کر لیا۔ یعنی اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کی عورتوں پر حضرت مریم علیہ السلام کو فضیلت عطا فرمائی۔ لیکن اب علماء نے لکھا کہ اب ایسا نہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام بی بی فاطمہ الزہرا یا حضرت عائشہ یا امہات المومنین سے افضل ہیں، یہ اس دور میں کہ آپ کے وقت میں آپ کو تمام عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کرو اور اس کی بارگاہ میں سجدہ کرو
اور رکوع والوں کے ساتھ رکوع کرو. یعنی اللہ کا حکم ہے کہ بس تمہیں چن لیا گیا ہے, تمہیں بہت اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے, تو اللہ کی فرما برداری میں رہو, اللہ کو سجدے کرتے رہو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک, یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں. وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم. اب اللہ تعالیٰ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اور فرماتا ہے کہ دیکھو یہ تمام غیب کی خبریں ہیں, یہ تمام وہ واقعات ہیں کہ جو آپ نے کسی سے نہیں سنے, آپ نے کسی سے نہیں سیکھے, اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر ظاہری اعضاء سے آپ نہ ان واقعات کو دیکھ سکتے ہیں, نہ آپ سن سکتے ہیں, نہ آپ کے پاس کوئی ویڈیو ریکارڈنگ ہے کہ وہ آپ دیکھ سکیں. صرف اللہ تعالیٰ ان غیب کی خبروں پر آپ کو خفیہ طور پر مطلع فرماتا ہے. یہاں پر یہ واضح علم پتہ چلا کہ علم غیب حقیقتاً اللہ ہی رکھتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ غیب کی خبریں عطا فرماتا ہے, اس لیے مخلوق کو بھی اللہ کی عطا سے علم غیب ہو سکتا ہے. یہی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اور تو اس کا کوئی مفہوم سمجھ نہیں آتا. ذالک من انباء الغیب, یہ غیب کی خبریں ہیں, نوحیہ الیک, جو ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں. وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم, اور تم ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنی قلموں سے قرعہ ڈالتے تھے کہ ان میں کون مریم کی پرورش کرے گا. تو ہر عالم وہاں پر, ہر ایک شخص بیت المقدس میں, وہ اس بات کے لیے طلبگار تھا کہ وہ مریم علیہ السلام کی پرورش کرے, ان کی زیر کفالت ہو. تو ان میں جب بہت زیادہ اس طرح کا معاملہ ہوا تو پھر انہوں نے قرعہ ڈالنے کا فیصلہ کیا, اور ایک سب نے, کہ جس قلم سے وہ لکھا کرتے تھے, سب نے کہا کہ ہم پانی کے بہاؤ میں ان قلموں کو ڈالیں گے, تو جس کا قلم پانی کے بہاؤ کی الٹی سمت میں چلے گا, ہم بس اسی کا انتخاب ہوگا. تو جب حضرت زکریا علیہ السلام نے ایسا کیا تو حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم الٹی سمت میں چلا, اور اسی سے اس بات یہ طے ہو گیا کہ حضرت مریم علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں ہوں گی. وما کنت لدیہم, اور تم ان کے پاس نہ تھے, اذ یختصمون, جب وہ جھگڑ رہے تھے, یعنی جب ان کے درمیان یہ تمام معاملات ہو رہے تھے کہ کون مریم علیہ السلام کی کفالت کرے گا, اس وقت آپ موجود نہیں تھے, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو ان تمام غیوب کی خبریں عطا فرماتا ہے. اور بس یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز تھا کہ وہ تمام واقعات کہ جو آپ نے کسی سے نہیں سنے تھے اور جن سے عیسائی واقف تھے, اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی نے وہ تمام واقعات بے عین ہی بالکل اسی طرح سب کے سامنے کھول کر بیان فرما دیے قرآن کی صورت میں. اور یہی بہت بڑا معجزہ تھا کہ اگر کوئی عقل و شعور رکھنے والا شخص ہوتا تو وہ فوراً اس بات پر ایمان لے آتا کہ ہاں ضرور یہی اللہ کے نبی ہیں. تبھی ان کو تمام واقعات کا بالکل بے عین ہی جس طرح ہماری کتابوں میں لکھا ہے اسی طرح ان کو اس بات کا علم ہے. تو یہاں پر آج ہم اپنے درس کا اختتام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح استقامت کے ساتھ درس قرآن سننے کی, کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.